بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وائی خبریں کے ساتھ میں ہوں منظرہ۔ رخ کرتے ہیں خبروں۔ لاہور ہائی کورٹ نے سزاؤں کے بعد نہلی کے جاری نوٹیفیکیشن کے خلاف درخواست پر الیکشن کمیشن کو طلب کر لیا۔ نوائی خبریں نیوز کے مطابق جسٹس خالد اسحاق کے روبرو درخواستوں پر سماعت ہوئی، جس میں محمد احمد چٹھا اور محمد احمد خان وچڑ کی جانب سے شہزاد شوکت ایڈوکیٹ نے دلائل دیے۔ دوران سماعت رکن صوبائی اسمبلی افضل صاحب کی جانب سے ایڈوکیٹ ارشد نذیر مرزا عدالت میں پیش ہوئے۔ شہزاد شوکت ایڈوکیٹ نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن نے سنے بغیر نہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ 63A کے تحت امیدوار کو سن کر نہلی کا فیصلہ کیا جائے۔ عدالت نے انہیں سن کر ہی سزا دی ہے۔ اسپیکر اسمبلی نے ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھجوانا ہوتا ہے۔ اسپیکر کے پاس نہ ریفرنس آیا اور نہ ہی انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھجوایا۔ وکیل کے مطابق 31 جولائی کو فیصلہ آیا ہے، 5 اگست کو نااہل قرار دیا گیا۔ کیا اب ATC کے فیصلے کو سپریم کورٹ کے فیصلے کی طرح سمجھا جائے؟ عدالت نے استفسار کیا، کیا اگر آپ کی سزا معطل ہو جائے تو آپ صوبائی اسمبلی کے رکن رہیں گے؟ جس پر وکیل نے جواب دیا، جی میں ممبر رہوں گا۔ ایڈوکیٹ ارشد نذیر مرزا نے کہا کہ اگر کوئی قتل کر دے، اس پر جرم ثابت ہو جائے تو کیا وہ ممبر اسمبلی رہے گا؟ اپیل کے 30 روز کا بھی انتظار نہیں کیا گیا۔ عدالت نااہل قرار دینے کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دے۔ PTI کے احتجاج کی حکمت عملی کے حوالے سے پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر کی صدارت میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں PTI کے دیگر رہنما بھی موجود ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں 14 اگست کے موقع پر احتجاج کی حکمت عملی تیار کی جائے گی۔ برطانیہ، فرانس سمیت 27 یورپی ممالک کے وزرائے خارجہ نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بین الاقوامی اداروں کے ذریعے پورے غزہ میں بلا رکاوٹ اور محفوظ امداد کی فراہمی یقینی بنائیں۔ غزہ کی سنگین انسانی صورتحال پر جاری مشترکہ بیان میں یورپی ممالک نے کہا، بحران ناقابل تصور حدوں تک پہنچ چکا ہے۔ بیان میں الزام لگایا گیا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے غزہ میں قحط مسلط کیا جا رہا ہے۔ یورپی وزراء خارجہ نے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ تمام بین الاقوامی امداد کو غزہ میں داخلے کی اجازت دے، اقوام متحدہ میں دیگر امدادی اداروں کو محفوظ رسائی فراہم کرے اور امدادی مراکز پر مہلک حملے بند کرے تاکہ شہریوں اور امدادی کارکنوں کی جانیں محفوظ رہ سکیں۔ واضح رہے کہ غزہ پر اسرائیلی فوج کے حملے جاری ہیں اور تازہ فضائی کاروں میں مزید 60 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ بھوک اور غذائی قلت کے باعث 2 بچوں سمیت مزید 5 افراد جاں بحق ہوئے، جس سے غذائی قلت سے ہلاکتوں کی تعداد 227 تک پہنچ گئی ہے، جن میں 103 بچے بھی شامل ہیں۔ امریکہ نے دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی کامیابیوں کی تعریف کرتے ہوئے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان انسداد دہشت گردی ڈائیلاگ کا دورہ ہوا، جس میں دونوں ممالک نے دہشت گردی کی ہر شکل اور صورت کے خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا۔ بات چیت کی مشترکہ صدارت پاکستان کے اسپیکر سیکرٹری نبیل منیر اور امریکہ کے قائم مقام کوآرڈینیٹر برائے انسداد دہشت گردی گریگری ڈی لوگرفو نے کی۔ مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا کہ پاکستان نے عالمی امن و سلامتی کو لاحق خطرات سے نمٹنے میں غیر معمولی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ فریقین نے دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے مزید مؤثر حکمت عملی اپنانے اور کالعدم BLA، داعش، ہراساں اور TTP جیسے تنظیموں کے خلاف کارروائی کی اہمیت پر زور دیا۔ امریکہ نے پاکستان میں دہشت گرد حملوں کے نتیجے میں شہریوں اور سیکورٹی اہلکاروں کے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا، جبکہ جعفر ایکسپریس اور حوزدار میں اسکول بس پر حملے کی مذمت بھی کی۔ دفتر خارجہ کے مطابق دونوں ممالک نے سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ادارہ جاتی فریم ورک کو مؤثر بنانے اور صلاحیتوں میں اضافے پر اتفاق کیا۔ اس کے علاوہ دہشت گردوں کی جانب سے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کا مقابلہ کرنے کے لیے عملی اقدامات پر بھی بات چیت ہوئی۔ پاکستان اور امریکہ نے اقوام متحدہ سمیت کثیر ملکی فورم پر انسداد دہشت گردی تعاون جاری رکھنے اور باہمی روابط برقرار رکھنے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ PTI رہنما اعجاز چودھری کی رات گئے طبیعت انتہائی ناساز ہونے پر کوٹ لکھپت جیل اسپتال سے PKLI منتقل کر دیا۔ بورے والا سے نزاکت علی چوہان کی رپورٹ کے مطابق موم بتیوں کی روشنی میں جگمگاتے ہیروز گورنمنٹ گریجویٹ گرلز کالج برائے خواتین کا اسٹال پاک فوج کو منفرد خراج تحسین۔ قائد اعظم اسٹیڈیم میں جشن آزادی کے موقع پر افواج پاکستان کو مارکہ حق کی پروکار کامیابی پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام تقریب میں گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین کی طرف سے افواج پاکستان کے ہیروز کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے لگائے گئے اسٹال نے عوام کے دل جیت لیے۔ بورے والا میونسپل کمیٹی کے
زیر اہتمام قائد اعظم اسٹیڈیم میں جشن آزادی اور مارکہ حق پاک فوج کی شاندار فتوحات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک عظیم الشان اور پروقار تقریب میں بطور مہمان خصوصی کمشنر ملتان رانا عامر کریم، ڈپٹی کمشنر وہاڑی محترمہ عمرانہ توقیر، اسسٹنٹ کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ ارشد اقبال نے شرکت کی۔ تقریب میں شہر کی سیاسی سماجی شخصیات، انجمن تاجران، سول سوسائٹی سمیت شہریوں کا جمع غفیر شریک ہوا، جس میں پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے تھے۔ مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء طالبات میں پاک فوج کے بہادر سپوتوں کے حوصلے بلند کرنے کے لیے ملی نغمے، تقاریر اور پرفارمنس پیش کی، جبکہ رنگا رنگ سٹال نے تقریب کے حسن کو دوبالا کر دیا۔ ان میں سب سے نمایاں گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین کا سٹال رہا، جس نے حاضرین کے دل جیت لیے۔ کالج کی پرنسپل میڈم اسما حسین، میڈم سمینہ وقار اور میڈم رضوانہ تبسم کی قیادت میں طالبات نے افواج پاکستان کے ہیروز کی خوبصورت تصاویر کو موم بتیوں کی روشنی میں سجایا، گویا یہ روشنی شہداء کی قربانیوں اور جذبہ حب الوطنی کی علامت بن گئی۔ یہ منظر دیکھ کر شہری دیر تک اسٹال کے گرد موجود رہے اور انوکھے خراج تحسین کو سراہتے رہے۔ ساہوکا سے ریاض چوہان کی رپورٹ کے مطابق سچے دل سے تمام برے کاموں سے توبہ کرتا ہوں، راستے سے بھٹک گیا تھا، اب کبھی غلط کام اور جرم نہیں کروں گا، پولیس بھی بلا وجہ پریشان نہ کرے۔ احمد فیض عرف جگنی ولد محمد صدیق کی تمام جرائم سے توبہ۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ ساہوکا کے علاقے چکر موتیاں کے رہائشی احمد فیض عرف جگنی ولد محمد صدیق مرجگ نے پیر سید سجاد حسین شاہ آف داد جملیرہ، پیر محمد یار چشتی آف بہاول نگر، رانا مقبول احمد خان چودھیانہ، نواب کاشف خان رکھویرہ، جاوید خان چودھیانہ، مولوی محمد امیر صاحب سمیت میڈیا نمائندگان اور علاقہ معززین کے سامنے سچے دل میں قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر ہر قسم کے جرائم سے توبہ کر لی اور کہا کہ پولیس مجھے بلا وجہ پریشان نہ کرے، میں آئندہ کسی بھی غیر قانونی یا منفی سرگرمیوں میں شامل نہیں ہوں گا۔ میں اللہ تعالیٰ اور اہل علاقہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور میں معاشرے میں اچھی زندگی گزاروں گا۔ میری وزیر اعلیٰ پنجاب، آئی جی پنجاب اور ڈی پی او وہاڑی سے درخواست ہے مجھے اور میرے گھر والوں کو بلا وجہ تنگ نہ کیا جائے۔ تقریب خلف برداری کے بعد دعا کی گئی کہ اللہ تعالیٰ تمام نوجوانوں کو اسلام کے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ بیورو چیف شعیب علی کی رپورٹ کے مطابق ضلع کیماڑی مدینہ کالونی تھانے کے حدود میں جعلی پولیس اہلکار سرگرم، شہری خوفزدہ، منشیات فروشوں سے مبینہ بھتہ وصولی۔ کراچی ضلع کیماڑی کے مدینہ کالونی تھانے کے حدود میں ایک شخص صادق یوسف زئی اپنے آپ کو پولیس اہلکار ظاہر کر کے سرگرم عمل ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ شخص پولیس کی گاڑی کے ساتھ ویڈیوز بناتا ہے، شہریوں کو دھمکاتا ہے اور علاقے میں خوف و ہراس پھیلاتا رہتا ہے۔ انکشاف ہوا ہے کہ صادق یوسف زئی منشیات فروشوں، بالخصوص ماوا بیچنے والے گروہوں سے بھاری بھتہ وصول کرتا ہے اور اس کے بدلے میں انہیں کھلی چھوٹ دیتا ہے۔ مقامی مکینوں کا کہنا ہے کہ یہ شخص جرائم پیشہ عناصر کا سہولت کار بن چکا ہے، جبکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے تاحال خاموش ہیں۔ اہل علاقہ نے آئی جی سندھ اور ایس ایس پی ضلع کیماڑی سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری کارروائی کرتے ہوئے اس جعلی پولیس اہلکار کو گرفتار کیا جائے اور اس کے پس پردہ موجود تمام افراد کو بھی قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ اسلام آباد سے نزاکت علی چوہان کی رپورٹ کے مطابق نیشنل پیس کونسل پاکستان کے وائس چیئرمین محمد وحید راجہ کا 14 اگست اور جشن فتح کی ترویج کا اعلان۔ نیشنل پیس کونسل پاکستان کے وائس چیئرمین محمد وحید راجہ نے اپنے نمائندے سے گفتگو میں کہا کہ انشاءاللہ اس دفعہ 14 اگست پورے پاکستان میں عظیم الشان طریقے سے منایا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم فتح کا جشن بھی بھرپور طریقے سے منائیں گے کیونکہ پوری قوم پاک فوج کے ساتھ مکمل یکجہتی میں کھڑی ہے۔ محمد وحید راجہ نے کہا کہ پورے ملک کے تمام صوبوں اور اضلاع میں نیشنل پیس کونسل کے تمام عہدیداران جشن آزادی اور جشن فتح شاندار انداز میں منعقد کریں گے تاکہ ملکی جذبہ اور اتحاد کو مضبوط کیا جا سکے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کی سلامتی اور ترقی کے لیے قومی یکجہتی انتہائی ضروری ہے اور تمام لوگ اس جذبے کے تحت متحد ہوں۔ وائس چیئرمین نے کہا کہ نیشنل پیس کونسل پاکستان ملکی امن و استحکام کے لیے مستقل کام کر رہی ہے اور آنے والے دنوں میں بھی امن و محبت کو فروغ دینے کے لیے مزید اقدامات کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس دفعہ کی تقریبات قوم کی طاقت اور حوصلے کی علامت بنے گی۔ جوہی سے شاہ محمد گھاٹی کی رپورٹ کے مطابق محکمہ تعلیم کی جانب سے جشن آزادی کے موقع پر پرجوش ریلی۔ جوہی میں جشن آزادی کے سلسلے میں محکمہ تعلیم کی جانب سے ایک رنگا رنگ ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی نگرانی تعلقہ ایجوکیشن آفیسر شہاب الدین شاہانی قیوم رودنانی نے کی، جس میں اساتذہ اور طلبہ کی بڑی تعداد نے حصہ لیا۔ شرکا نے ہاتھوں میں پاکستان زندہ باد کے بینر اٹھائے اور زوردار پرجوش نعرے لگا کر وطن سے محبت کا اظہار کیا۔ ریلی کے دوران تقریباً ہر گلی کوچے میں جذبہ حب الوطنی کی خاطر نعرے گونجتے رہے
ہے। ریلی کا مقصد نوجوانوں میں قومی وحدت کا پیغام عام کرنا اور جشن آزادی کے موقع کو دھوم دھام سے منانا تھا۔ تعلیمی عہدیداروں نے اس موقع پر کہا کہ اس طرح کی سرگرمی نوجوانوں میں وطن کی حرمت اور حب الوطنی کا جذبہ بڑھانے کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ اس موقع پر موجود تمام افراد نے پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے دعا کی۔ کوہاٹ سے بیورو چیف اسد نشاد کی رپورٹ کے مطابق مارکہ حق جشن آزادی تقریبات کی تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ گھروں، محلوں، بازاروں کو قومی پرچم، جھنڈیوں اور برقی روشنیوں سے سجایا دیا گیا ہے۔ کوہاٹ ضلع انتظامیہ کی جانب سے بھی عمارتوں کو بھی خوبصورتی سے سجایا گیا ہے۔ کمشنر ہاؤس، ضلعی انتظامیہ بلڈنگ، ٹی ایم اے کوہاٹ کی بلڈنگ برقی روشنیوں اور جھنڈیوں سے جگمگا رہی ہے، جبکہ پاکستانی پرچم خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہے ہیں۔ کوہاٹ کی عوام کا مارکہ حق کی فتح اور جشن آزادی جوش و جذبہ فوج پاکستان سے محبت کا جذبہ دیکھنے کے قابل ہے۔ یہ دن تجدید عہد کا دن ہے۔ اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے نوائی خبریں۔ پورے ایمان سے، پورے جی جان سے، سر اٹھا کے شان سے